مَسْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात में सूरह जिन का हमने पिछली मरतबा आगाज़ किया था और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था दर्स शुरू होने से पहले कि उसकी इब्तिदाई 11 आयात हमने पिछली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल की थी। सिर्फ ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि ये सूरह मुबारका जो 29वें पारे में मौजूद है 28 आयात और 2 रुकुओं पर मुश्तमिल, इसके बारे में कोई शक नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली इब्तिदाई सूरतों में से एक सूरत है, लेकिन बिल्कुल इब्तिदाई भी नहीं बल्कि सन 4 के लगभग जो है 4 नबवी के लगभग जो है ये सूरह मुबारका नाजिल हुई हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी तफसीर जो है उसके हवाले से जो मुफस्सिरीन ने कुछ वाक़यात इसमें बयान किए हैं तो 2 वाक़यात बहुत नुमायाँ हैं।
ان میں سے ایک واقعہ تو وہ ہے جو منطبق ہوتا ہے سورہ مبارکہ پر، اور دوسرا واقعہ وہ ہے جنات سے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی دعوت ان کے سامنے رکھی تھی، اس کا ذکر سورہ احقاف میں ہے، اس پر بھی انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ تو یہ سورہ مبارکہ سورہ جن، جس کا تقریباً پہلا پورا رکوع 20 سے زائد آیات ہیں، کہ جو جنات کی باہمی گفتگو بھی ہے اور انسانوں کے بارے میں جنات کے کمنٹس بھی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا جن اصل میں اس مخلوق کو کہتے ہیں جو غیر مرئی ہو، جو آپ کو نظر نہ آ رہی ہو، جس کو آپ محسوس نہ کر سکتے ہو۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو ہمارے حواس خمسہ کے احاطے میں آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں اس سے باہر ہوتی ہیں، تو جنات اس نوع کی مخلوق ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ نوری الاصل ہیں، ان کا مادہ تخلیق نور ہے، جنات کا مادہ تخلیق نار ہے، جس کا ذکر قرآن میں 2 مقامات پر موجود، اور اسی طرح انسانوں کا مادہ تخلیق جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، وہ مٹی ہے یا خاک ہے یا تراب ہے یا گارا کہہ لیجئے، مختلف اصطلاحات قرآن حکیم نے استعمال کی ہیں۔ پہلا واقعہ وہ ہے کہ جو سن 4 میں پیش آیا تھا، اور سورہ جن کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ سن 4 یا 5 کے لگ بھگ نازل ہوئی ہے، اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مضافات میں، بلکہ کافی فاصلے پر عکاظ کا جو مقام ہے وہاں حضور تشریف لے گئے، اور جو لوگ بھی وہاں آئے ہوئے تھے میلے میں شرکت کے لیے، ان کے سامنے قرآن کی دعوت توحید رکھی۔ تو واپسی کے سفر میں وادی نخلا، ان دونوں واقعات کے اندر ایک چیز جو قدر مشترک ہے وہ وادی نخلا ہے، گویا کہ وینیو جس کو کہتے ہیں، جس مقام پر جو ہے جنات کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ایک معاملہ ہوا ہے اور قرآن حکیم کی دعوت ان کے سامنے رکھی گئی۔ یہ وادی نخلا کے دونوں واقعات ہیں، ایک عکاظ کے میلے سے واپسی کا سفر اور دوسرے طائف سے واپسی کا سفر۔ تو یہ جو ہے اس میں اصل میں عکاظ کے میلے کا ذکر ہے، جس میں جنات کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں آپ نے جو بھی قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کی ہے اس کو بڑے غور سے سنا، اور پھر یہ کہ اپنے لوگوں کو، جو ایک جماعت کے اندر جو لوگ موجود تھے ان سے بھی انہوں نے مکالمہ کیا اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی مکالمہ کیا، جس کا ذکر آ جائے گا ان آیات میں۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے سورہ احقاف سے متعلق ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 32 تک یہ 4 مکمل آیات ہیں، اور یہ واقعہ وہ ہے جو طائف کے سفر سے واپسی پر پیش آیا تھا، اور اس میں بھی اسی طرح ذکر موجود ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، بڑے غور سے سنا، پوری طرح فوکس کر کے سنا، اور پھر وہ اپنی قوم میں جا کر وہ داعی بن گئے، اس قرآن کی بات کا پرچار کرنے والے بن گئے، اور انہوں نے آ کر گویا کہ وہاں اپنے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ یہ وہی کلام ہے، وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، گویا کہ تصدیق کی انہوں نے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو جنات موجود تھے وہ تورات سے بھی واقف تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی واقف تھے، جس کا ذکر سورہ احقاف میں ہے۔ بہرحال جو آیات ہم نے پڑھ لی تھی اس کے بارے میں اب میں مزید کچھ ذکر کروں گا تو آگے پھر جو ہے بات نہیں بڑھ سکے گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ سورہ احقاف جو خاص طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا طائف کے سفر سے واپسی پر جو واقعہ پیش آیا تھا اس کا ذکر ہے، اس کا ہم ضرور مطالعہ کر لیں۔ آیت نمبر 29 ہے سورہ احقاف کی، 26ویں پارے میں سورت موجود ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم نے آپ کی طرف جنات کی ایک جماعت کو موڑ دیا تھا، تصریف کے الفاظ آئے، صرفنا، ہم نے گویا کوئی جماعت تھی کوئی جو گزر رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موڑ دیا، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے نا کہ انسانوں کے دل یا یہ کہ جنات میں بھی اگر کوئی دل ہے تو اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہوتے ہیں، جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ وہ پھر محو ہو گئے قرآن کو سننے میں، اور یہ وہ واقعہ جو طائف سے واپسی پر وادی نخلا میں پیش آیا۔ فجر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف آپ کے ایک ہی ساتھی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے غلام ہے وہ حضور کی معیت میں تھے۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، اب جب یہ جنات کی جماعت وہاں اتر آئی کہیں اوپر سے گزر رہی ہوگی تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، انصتوا، خاموشی اختیار کرو۔ فلما قضی، اور جب وہ کلام جو حضور پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہو گیا، ولوا الی قومہم، دیکھیے یہاں اور کوئی ذکر نہیں موجود، سورہ جن میں آگے بھی مکالمہ موجود ہے، تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف منذرین، اب وہ ایک داعی بن گئے، خبردار کرنے والے، جو بات انہوں نے قرآن کے ذریعے حاصل کی تھی، جو پیغام ان تک پہنچا تھا، اس کے داعی بن گئے، پرچارک بن گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآن کتابا انزل من بعد موسیٰ، دیکھیے حضرت موسیٰ کا ذکر آ گیا،
معلوم ہوا کہ جنات کی اس جماعت کے اندر وہ جنات بھی موجود تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اس لیے کہ ان کی بڑی طویل عمریں ہوتی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس زمانے کا کوئی جن بھی موجود ہو اس جماعت کے اندر جس نے قرآن کو سنا تو فوراً اس کے دل نے گواہی دی، یہ تو وہی کلام ہے جو تورات میں ہم نے پڑھا تھا، تورات میں موجود ہے۔ قالوا انا سمعنا، تو انہوں نے کہا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ایک ایسے کتاب کو ہم نے سنا ہے، ایسے کلام کو جو موسیٰ کے بعد اب نازل ہوا ہے، گویا کہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جو پیغام موسیٰ پر نازل ہوا اسی کی یہ کڑی ہے، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، جو گواہی دے رہا ہے، سچائی کی گواہی دے رہا ہے، جو شے ان کے سامنے گویا کہ تورات جو موجود تھی، یہدی الی الحق، وہ بھی ایک سچی بات تھی جو حق کی طرف، دین کی طرف ہدایت دینے والے تھی، الی طریق مستقیم، اور بالکل سیدھی راہ کی طرف دعوت دینے والی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اب دیکھیں یہ جنات کے الفاظ اپنی قوم کے لوگوں سے جب واپس پلٹے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اے جنات کی جماعت، اللہ کے اس بلانے والے، اس پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہو۔ گویا کہ وہ دعوت دے رہے ہیں اپنی جماعت کے لوگوں کو، ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وآمنوا بہ، اور اس کلام پر ایمان لاؤ جو ہم نے سنا ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو بھی کوتاہیاں اور جو گناہ تم سے سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں جو ہے وہ بہت دردناک عذاب جو جہنم کا ہے اس سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ اب ان لوگوں کے اندر، جنات کے اندر اس درجے جو ہے رسوخ ایمان کے اندر، اس درجے گہرائی موجود تھی۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور یہ بات بھی انہوں نے کہہ دی، اور جو شخص بھی اس پکارنے والے کی پکار پر لبیک نہیں کہے گا، جو ان پر ایمان نہیں لائے گا، کن پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کلام پر جو ہم سن کر آئے ہیں، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو اب وہ اس زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا، مراد کیا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے نہیں نکل سکے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسے حمایتی اور مددگار موجود ہوں گے جو اللہ کے مد مقابل ہو کر اس کی کوئی مدد کر سکے۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صریحاً گمراہی میں ہیں۔ اب یہ وہ واقعہ ہے جو طائف سے واپسی پر پیش آیا تھا، اور جس کا ذکر جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ احقاف کی ان 4 آیات کے اندر ہے۔ اب آئیے اگلے حصے کی طرف جو آج ہمیں پڑھنا ہے۔ اب یہ جنات ہیں کہ جو آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جو اس وقت بھی جو جنات موجود تھے وہ بھی، اور پھر یہ کہ جب اپنی قوم میں واپس چلے گئے تو ان کو بھی خبردار کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ بات کہ ہم بیٹھا کرتے تھے گھات لگا کر، کچھ جو وحی کے جو پیغامات ہیں ان میں سے کچھ اچک لیں، اللہ کے فیصلوں میں سے کوئی ہمارے علم میں آ جائے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، تو اب جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، سننے کی کوشش کرے گا، گویا کہ اللہ کے جو فیصلے زمین والوں کے لیے نازل ہونے والے ہیں اس میں سے کچھ اچکنے کی کوشش کرے گا تو نہیں پائے گا۔ یجد لہو شہابا رصدا، تو وہ پائے گا ایک انگارہ کے جو اس کی گھات میں لگا ہوا ہے، وہ آسمانی میزائل یا شہاب ثاقب جو ہے اس کا پیچھا پکڑیں گے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ہمیں تو اس کی بھی خبر نہیں ہے، ہم اس کا علم نہیں رکھتے کہ جو زمین میں رہنے والے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے کسی شر کا فیصلہ کیا، کسی عذاب کا پروانہ جاری کر دیا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا یہ کہ ان کے رب نے ان کے بارے میں کسی خیر کا فیصلہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑا خیر کیا ہے؟ اللہ کی وحی رسولوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچ جائے۔ اور اب یہ وہ زمانہ ہے جب کہ گویا کہ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر حفاظت کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں، جو وحی کا پیغام ہے اس میں سے کچھ جنات نہ اچک لیں، لہٰذا اسی کا ذکر کیا گیا کہ جب ہم نے آسمان کی ان گہرائیوں کو ٹٹولا تو ہم نے دیکھا کہ بہت ہی طاقتور قسم کے پہرے دار اور چوکی دار فرشتے جو ہیں اس کی حفاظت پر مامور ہیں، اور پھر یہ کہ انگارے دہکتے ہوئے تیار ہیں جو ہمیں بھسم کرنے کے لیے جو ہے وہ بےتاب ہیں۔ یہ ان کی اپنی فیلنگ تھی جو ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ بات بھی کہ ہمارے اندر، جنات نے کہا جیسا کہ ہمارے اندر جو ہیں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو بھی دین ہے، جو بھی شریعت ان تک پہنچی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جنات کے اندر نبوت اور رسالت الگ سے نہیں ہے، بلکہ انسانوں ہی میں جو بھیجے گئے ہیں نبی اور رسول، وہی اصل میں
اتمام حجت کرتے ہیں جنات کے اوپر بھی۔ متعدد واقعات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مروی ایک واقعہ موجود ہے احادیث کی کتابوں میں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ حضور تشریف فرما تھے، تو حضور نے فرمایا کہ آج رات مجھے جنات کو دعوت دینے کے لیے جانا ہے، تو کون ہے جو تم میں سے میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ فوری طور پر خیال آتا ہے کہ ابو بکر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کہ شاید اس محفل میں موجود نہیں تھے۔ لیکن حضور کا اشارہ یہ بھی تھا کہ کوئی ایسا نوجوان یا ہمت والا شخص ہونا چاہیے، اس لیے کہ جنات کو دعوت دینی ہے تو کوئی معاملہ بھی وہاں جو ہے کچھ تلپٹ ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اب وہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ نکلا ہوں اور کہیں مضافات میں مکہ کی وادی سے کچھ فاصلے پر جا کر، اب یہ رات کا وقت ہے، حضور نے ایک حصار بنا لیا، گویا کہ حضور اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھ گئے اور حضور نے اپنے گرد جو ایک حصار کھینچ لیا۔ یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، آج بھی جو حضرات بھی جو بھی لوگ جو ہیں وہ جنات کو اپنے جو ہے کنٹرول میں رکھتے ہیں یا یہ کہ ان تک کوئی رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے اپنے گرد حصار کھینچ لیتے ہیں، یہ آج بھی معاملہ ہے۔ لیکن اس حدیث میں بھی موجود ہے کہ حضور نے ایک حصار کھینچ لیا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا اب جو کچھ بھی ہوگا نہ تمہیں اس حصار سے باہر نکلنا ہے اور نہ ہی تم نے کوئی بات کہنی ہے۔ اس کے بعد حضور نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں جو مجھے نظر نہیں آ رہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا جنات جو ہے وہ غیر مرئی وجود ہے تو لہٰذا ان کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن کوئی خسر بسر کی کوئی خودگوشیوں کوئی سرگوشیوں کی سی آوازیں اور کسی جو ہے کوئی سانس لینے کی سی آوازیں جو انہیں محسوس ہونے لگیں، اور اس میں سے کچھ آوازیں تھوڑی سی بلند بھی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ وہ جنات کے اندر کوئی شریر لوگ بھی تو موجود تھے نا، جس طرح کفار اور مشرکین کی جماعت کے اندر وہ ہوتے تھے جو اللہ کے قرآن کو سننے کے بعد ہوٹنگ کیا کرتے تھے، والغوا فیہ غلغپاڑا مچاتے تھے، تو اس طرح ان جنات کی جماعت کے اندر بھی وہ کہتے ہیں مجھے آوازیں آنے لگیں لیکن حضور نے منع کیا تھا، لہٰذا میں بالکل خاموش اور صامت ہو کر وہیں بیٹھا رہا۔ پھر کچھ دیر تک حضور نے اس قرآن حکیم کی بات ان سے تک پہنچائی ہے، اور ممکن ہے کہ صرف قرآن کی بجائے جیسا کہ خطاب ہے جو بھی حضور خطاب فرماتے تھے تو قرآن کے ذریعے تذکیر اور نصیحت فرماتے تھے، یہی معاملہ جنات کے ساتھ حضور نے کیا ہوگا۔ آج بھی جو حضرات گئے ہیں مکہ میں بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، لیکن یہ کہ مسجد جن موجود ہے، اور حدیث کی روح سے وہاں بھی یہی واقعہ ہوا تھا کہ حضور نے جنات کی جماعت کے سامنے قرآن کا پیغام رکھا تھا، توحید کی بات رکھی تھی۔ تو یہ واقعہ وہ ہے کہ جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں ایسے بھی ہیں کہ جو بہت ہی صالح ہیں، نیکوکار جنات ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ اب دیکھیں یہ جو جنات ہیں ان کے اندر اس درجے شائستگی موجود ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم میں ایسے بھی ہیں جو بدکار ہیں، بد ذات ہیں، بد اصل ہیں، حالانکہ یہ موجود تھے ان جنات کے اندر، لیکن انہوں نے بہت ہی جیسے آپ کہیے کہ نرمی اور بہت ہی نرم الفاظ استعمال کیے کہ ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، صالح ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو غیر صالح ہیں، ان کے بارے میں کوئی بدکاری کا لفظ یا فسق و فجور کا لفظ، فاسق و فاجر کا لفظ استعمال نہیں، منہم دون ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ موجود ہیں، کنہ طرائق قددا، اور جس طرح انسانوں کے اندر مختلف قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں اسی طرح ہماری جماعت کے اندر بھی شرارتی بھی ہیں، بد اصل بھی ہیں، اور کچھ اللہ کے بر ایمان رکھنے والے بھی ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور یہ کہ ہمیں تو اس بات کا یقین یا گمان تھا اور ہم جانتے تھے کہ ہم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے زمین میں۔ مراد کیا ہے کہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، جیسا کہ کوئی بھی بندہ مومن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہوں، نہ اللہ کو ہرا سکتا ہوں۔ یہی معاملہ جنات میں بھی ایک جماعت کے اندر موجود تھا، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہی یہاں سے کوئی راہ فرار اختیار کر کے اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، اس کو تھکا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بڑی قوت والا ذو القوت المتین ہے، کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ سے ہم نکل بھاگیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، ابھی اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اور جیسے ہی ہم نے اس الہدا کو سنا، نوٹ کیجئے قرآن حکیم کے لیے الہدا کے الفاظ یہاں آ گئی، یہ جو سراپا مجسم ہدایت ہے، یہ قرآن تو ہے ہی ہدایت، بند و نصائح پر مشتمل ہے، آمنا بھی، تو ہم فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو یقین کرے گا اللہ پر، تو نہیں اسے اندیشہ ہوگا نہ کسی نقصان کا اور نہ ہی کسی جبر کا اور ظلم اور زیادتی کا۔
یہ بخس کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں نقصان یا کسی کو جو ہے کوئی ضرر پہنچا دینا، جیسا کہ قرآن میں بھی موجود ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اجر و ثواب دے گا تو کسی کے ولم یبخس منہ شیئا، اس کے اجر و ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ بخس آتا ہے کسی شے کے اندر کوئی کمی کر دینا، تو جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، ولا رحقا، اور نہ ہی اس پر کوئی زبردستی کا معاملہ ہوگا یا نہ ہی ظلم کا معاملہ ہوگا، نا انصافی کا معاملہ۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اب یہ اعتراف کر رہے ہیں جنات کہ دیکھو ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو مسلم ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اسلام کے معنی ہی فرما برداری ہے۔ انا من المسلمون، ہم میں سے ایسے ہیں جنات کے جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، ومن القاسطون، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے نا، قاف سین اور طا جو ہے، یہ جب ثلاثی مجرد میں آتا ہے تو اس کے معنی ہم ہوتے ہیں گویا کہ مادہ ایک ہی ہے، قاف سین طا، اس سے گویا کہ ثلاثی مجرد میں جب یہ آئے گا قسط یقسط، تو اس کے معنی ہے بے انصافی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم اور تعدی کا معاملہ کرنا۔ جب باب افعال میں آتا ہے اقسط یقسط، تو اس کے معنی ہے انصاف کرنا۔ مادہ ایک ہی ہے، لیکن یہاں نوٹ کیجئے عربی زبان کی بلاغت کا کہ ایک باب میں جب وہ بیان ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے بے انصافی کرنا، جسے آپ کہیے کہ سلب ماخذ، کہ اس کا جو اصل مفہوم ہے اقسط یقسط کے معنی کیا ہے؟ عدل و انصاف کرنا۔ مقسط اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ جو عدل و انصاف کرنے والی ذات ہے۔ لیکن جب یہ آئے گا ثلاثی کے اندر قسط یقسط، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ کسی کے ساتھ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، بے انصافی کرنا۔ گویا کہ وہی مادہ ثلاثی مجرد میں اس کے معنی بے انصافی کرنے کے ہیں، جب باب افعال میں آ گیا تو اس کے معنی ہو گئے عدل و انصاف کرنے والے۔ تو یہاں فرمایا گیا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جو لوگ بھی ہم میں سے وہ ہیں جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، اطاعت گزار ہیں اللہ کے، فاولئک تحروا رشدا، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس رستے کو اختیار کر لیا جو ان کے لیے فوز و فلاح کا رستہ ہے، رشد و ہدایت کا رستہ۔ گویا کہ یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہوتا ہے۔ تحرّا کے معنی کیا ہے؟ کہ خوب سوچ سمجھ کر کسی بات کا ارادہ کرنا اور اس رستے پر آگے چل پڑنا۔ عام طور پر آتا ہے کوئی شخص بھی اگر سفر کی حالت میں اور اسے معلوم نہ ہو قبلہ کیا ہے تو اسے کہتے ہیں تحرّا کرے گا۔ وہ تحرّا سے کیا مراد ہے؟ یا تحری بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے طور پر جو بھی قرائن ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ کر لے گا سورج کہاں ہے، کدھر جا رہا ہے، کس مقام پر ہے۔ اب فرض کیجئے کہ عین دوپہر کا وقت ہے، سورج نصف النہار پر ہے، اگر ایک طرف چلا جائے تو معلوم ہوگا چلیے مغرب اس طرف کو ہوگی جہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا معاملہ ہے تو وہ گویا کہ اپنے جو بھی اس کے پاس شواہد موجود ہیں، جو بھی اس کو جو ہے جسے آپ کہیے فطرت کے جو بھی نشانات ہیں، اس سے جو ہدایت اس سے مل رہی ہے، اس کے مطابق وہ ایک ارادہ کر لے، ایک فیصلہ کر لے اور اس طرف رخ کر کے نماز ادا کر لے، اسے تحرّا کہتے ہیں۔ تو فاولئک تحروا رشدا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں کہ جنہوں نے خود سوچ سمجھ کر وہ رستہ اختیار کیا جو نیکی کا رستہ ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہی لفظ آ گیا قسط یقسط، بے انصافی کرنا۔ اور وہ ہم میں سے جو بے انصاف ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو بالآخر جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ حطب کا لفظ آتا ہے ایندھن کے لیے، جیسا کہ سورہ لہب کے اندر آیا نا حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی کا ذکر ہو رہا ہے ام جمیل کا، کہ قیامت کے دن وہ اپنے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے خود ہی ایندھن ڈھوئے گی۔ حمالۃ الحطب، ایندھن کا ڈھونے والی۔ اور اس دنیا میں بھی وہ یہی کیا کرتی تھی کہ وہ کانٹے دار جو جھاڑیاں ہوتی ہیں اس کو توڑ کر لاتی تھی اور جا کر جو ہے رات کے اندھیرے میں حضور کے رستے میں بچھا دیتی تھی، مکان کے باہر جو دروازہ ہے وہاں بچھا دیتی تھی تاکہ حضور جب باہر نکلے تو آپ کے پائے مبارک جو ہے وہ زخمی ہو جائیں۔ تو اس دنیا میں بھی اس کا یہ کردار تھا اور آخرت میں بھی اپنے عذاب میں مزید اضافہ کرے گی کہ ایندھن لا کر وہاں ڈھونے والی ہوگی۔ تو حطبہ کا لفظ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہ ہوں گے اصل میں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، یہ دیکھیے الطریقہ کا لفظ آ گیا، اور وہ لوگ کہ جو سیدھے رستے پر رہنے والے ہیں۔ استقاموا، استقامت اصل شے کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس کے بعد پھر جم گئے، جازم ہو گئے، ثابت قدم ہو گئے. تو جو لوگ ثابت قدم رہے وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا، اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے ہیں، عَلَى الطَّرِيقَةِ، اس رستے پر جو الطریقہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، جس کے لیے قرآن حکیم میں سواء السبیل کے الفاظ بھی آئے ہیں، صراط السوی کے الفاظ بھی آئے ہیں، مختلف اصطلاحات قرآن حکیم نے استعمال کی صراط مستقیم کے لیے، جو سیدھا راستہ آپ کو جنت تک پہنچا دے گا. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم تو ان پر اپنی برکتیں نازل فرمائیں گے، انہیں پلائیں گے خوب وافر پانی، میٹھا اور بہت ہی جسے آپ کہیے کہ تسکین دینے والا پانی جو ہے ہم انہیں پلائیں گے. اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کو ظہور ہوگا، اور آخرت میں حوض کوثر سے بڑھ کر پانی کیا ہوگا. ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا نا کہ اللہ کے حضور وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہاں بھی بارش کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے. اللہ کے حضور استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا. استغفار وہ کہ جس کے بعد انسان کی سیرت اور اس کے کردار، اس کے عمل کے اندر ایک فرق پیدا ہو جائے. اور پھر اس کے بعد اور کتنی ہی نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ تمہیں اموال کے اندر بھی تمہاری برکت عطا فرمائے گا، اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا، تمہاری زمین کو خوب سیراب کر دے گا کہ زمین اپنے خزانے اگلے گی. وہ تمام باتیں ہم سورہ نوح کے اندر پڑھ چکے. یہاں بھی اسی کی ایک ریفلیکشن بنائی جا رہی ہے. لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو پانی پلائیں گے خوب وافر مقدار میں، بہت خوش ذائقہ پانی جو ہے ہم انہیں فراہم کریں گے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ انہیں آزما لیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ہم نے تمہیں مال دیا تھا، ہم نے تمہیں صحت دی تھی، ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، ہم نے تمہیں ذہانت و فطانت دی تھی، قوت کار دی تھی، استعداد دی تھی، ذہانت دی تھی، کہاں کپائی؟ صرف دنیا کمانے کے لیے یا آخرت بھی کسی درجے میں راجع رہی ہے؟ یہ سوال وہ ہے جس سے ہم میں سے ہر شخص کو اس سے سابقہ پیش آئے گا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے رہا ہے ہمیں آزمانے کے لیے. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو شخص بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض اختیار کرتا ہے، بہت اہم بات، اپنے رب کو یاد رکھو ہر وقت. یہ نماز 5 وقتہ کا نظام ہے اس لیے ہر 1.5-2 گھنٹے کے بعد جو ہے حاضر ہو جائے، سوائے یہ کہ فجر اور ظہر کے درمیان بڑا لمبا دورانیہ ہے، 5-6-7 گھنٹے ہو جاتے ہیں. لیکن کہ اس کے علاوہ تو جو 4 نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء، اس کے درمیان تو جو آپ محسوس کریں گے وہ وقفہ ہے ہی نہیں، تاکہ اللہ تمہارے دل میں یاد رہے، اس کی یاد تمہارے دلوں کے اندر برقرار رہے. تو فرمایا گیا وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، جو شخص بھی اپنے رب کے ذکر کو بھول گیا، اس سے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، سَلَكَ يَسْلُكُ آتا ہے چلانا، أَسْلَكَ يَسْلُكُ کسی کو چلا دینا، تو ہم تو چلائیں گے اسے اس رستے پر عذابًا صَعَدًا، جو بالآخر اسے اس عذاب تک پہنچا دے گا جو صعدہ ہوگا. صعدہ کے معنی کیا ہے؟ چڑھتا بڑھتا عذاب، جس کے اندر مسلسل اضافہ اضافہ ہے. وہ کہیں گے نا جہنم والے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، جہنم کا جو داروغہ اسے کہیں گے آج اپنے رب سے جو ہے ہماری یہ درخواست عرضداشت اس تک پہنچا دو کہ ہمارے عذاب میں کچھ کمی کر دی جائے. جواب کیا دیا گیا؟ یہ ہم تمہاری کوئی عرضداشت اللہ تک نہیں پہنچا سکتے، ہمیں جو حکم ہوا ہم اس پر عمل کریں گے. تو ان کے لیے عذاب وہ ہوگا عذابًا صعدا، جو چڑھتا بڑھتا عذاب ہو، جس میں ہر لمحہ اضافہ ہو رہا ہو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ بات بھی اب یہ جنات کی اپنی ہی گویا کہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ بھی گویا کہ وہ تمام باتیں جو حضور کو وحی کے ذریعے بتائی گئیں. نوٹ کیجئے آغاز کیا ہوا تھا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اس قرآن کو بھی سنا، اور پھر جو باتیں جنات نے آپس میں کہی ہیں وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی. اور پورا رکوع جو ہے گویا کہ یہ 19 آیات پر مشتمل، ان تمام آیات پر مشتمل ہے کہ جو ان جنات کی باہمی گفتگو ہے، اور پھر یہ کہ قرآن سننے کے بعد جو ان کے تاثرات تھے، اور انسانوں کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ انسان اتنا بدبخت ہے کہ ہماری پناہ حاصل کرنا چاہتا ہے اگر کہیں ویرانے میں گزر رہا ہو، کسی جنگل کے اندر سے گزر رہا ہو. اور یہ روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، ان کا یہ معمول تھا جب ان کے قافلے جایا کرتے تھے اور رات کا پڑاؤ انہیں کسی وادی میں کرنا ہے، تو جو بھی قافلے کا رہنما ہوتا تھا وہ اس وادی کے کھڑے ہو کر کنارے پر وہ جو ہے اعلان کیا کرتا تھا، اس وادی کے جتنے بھی جنات ہیں ہم ان کی پناہ میں آتے ہیں. پناہ میں تو اللہ کے آنا چاہیے نا. تو جنات نے یہ اعتراض کیا تھا انسانوں کی کم ظرفی کے اندر اور ان کی کہیے کج فہمی کے اندر کہ وہ اللہ کی بجائے ہماری پناہ حاصل کرتے ہیں،
اور یہ واقعہ تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ان کا معمول رہتا تھا۔ تو ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اور یہ بات بھی کہ یہ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو مت پکارو اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو۔ اب یہ توحید کا لب لبا ہے جو انہوں نے بیان کر دیا۔ یہاں مساجد سے مراد اکثر و بیشتر جو مفسرین نے انہوں نے وہی مسجدیں مراد لی ہیں جو ہمارے یہاں مساجد کہلاتی ہیں، سجدہ گاہ۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ حضور نے فرمایا نے پوری روئے ارضی کو میری امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، جو شخص جہاں چاہے سجدہ ادا کر لے۔ عیسائی جا کر اگر بجائیں گے تو صرف چرچ میں جائیں گے، یہودی سینگاگ میں جائیں گے، جو بھی ہندو ہیں وہ مندر میں جائیں گے، صبح جاتے ہوئے کوئی پرارتھنا کرنا چاہیں اس دیوی کی، اس بدھ کی جو ان کے کہیں ڈرائنگ روم میں لاؤنج میں پڑا ہوتا ہو، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ عبادت کے لیے وہیں حاضر ہوں گے۔ لیکن یہ کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کو جو ہے مسجد بنا دیا، جہاں چاہیں آپ نماز ادا کریں، اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، سجدہ ادا کریں۔ اور مساجد سے یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ یہ انسان کے وہ اعضاء جو سجدے میں شریک ہوتے ہیں، یہ گویا کہ جسے کہتے ہیں نا ظرف بول کر مظروف ملاف میں دینا یا مظروف بول کر ظرف ملاف دینا، اسی کی مثال ہے مساجد وہ اعضاء۔ اب اس کے اندر حضور کی ایک حدیث ہے کہ یہ اعضاء ہیں کہ جس میں 2 گھٹنے شامل ہیں، 2 ہتھیلیاں شامل ہیں، اور اسی طرح یہ آپ کی پیشانی اور ناک شامل ہے، اور دونوں پنجے جو ہیں جو زمین کے ساتھ لگے رہنے چاہیے۔ بعض حضرات سجدہ کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے پنجوں کو اٹھا دیتے ہیں، اس سے منع کیا گیا، یہ بات نہیں ہونی چاہیے، جبکہ حضور نے گویا کہ 7 اعضاء جو گنوائے تھے ایک حدیث کے اندر، اس کے اندر 2 پنجے ہیں، 2 پاؤں، اس کی جو انگلیاں ہیں وہ ٹچ رہنی چاہیے، 2 گھٹنے جو ہے وہ ٹچ ہونے چاہیے، اسی طرح دونوں جو ہتھیلیاں ہیں وہ ٹچ ہونی چاہیے، اور ایک ہی یونٹ ہے آپ کا یہ، آپ کی پیشانی بھی اور آپ کی ناک بھی، یہ بھی زمین کے ساتھ مس ہونی چاہیے۔ تو مساجد سے مراد یہ بھی لیے گئے کہ یہ اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے وقف کیے ہیں سجدے کے لیے، اور یہ چیزیں سوائے اللہ کے اور کسی کے سامنے خاک آلود نہیں ہونی چاہیے۔ سجدہ تعظیمی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ شیخ الہند جو تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، علامہ اقبال نے جو باتیں کہی ہیں کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیم ہوا کرتا تھا، جہانگیر کے دربار میں جو بھی درباری آتا تھا تو آ کر جو ہے اس کے سامنے سجدہ کرتا تھا، گویا کہ اس کی بزرگی کو تسلیم کرتا تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو حکم دیا گیا اور آپ گئے ہیں تو آپ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو یہ اہتمام کیا تھا، ایک دروازہ ایسا بنا دیا کہ جہاں سے حضرت مجدد گزرتے ہوئے کم سے کم اپنی گردن تو جھکا لیں، تاکہ درباری کہہ سکے دیکھیں جی انہوں نے بھی کم سے کم آپ کے پاس آنے سے پہلے اپنی گردن تو جھکائی ہے۔ لیکن روایات جو ہیں اس حد تک ہیں کہ حضرت مجدد جب داخل ہوئے ہیں تو بجائے یہ کہ اپنا سر جھکاتے، پہلے اپنے ٹانگیں اور اپنے پاؤں جو ہیں اس دروازے میں سے گزارے اور اس کے بعد بقیہ دھڑ کو گزارا، گویا کہ ہلکا سا شائبہ بھی کہیں پیدا نہ ہو سکے کہ میں نے اس کے سامنے اپنی گردن جھکائی ہے۔ کجائے یہ کہ سجدہ کر دینا، اور سجدہ بھی کرنا مسجد میں غیر اللہ کو پکارتے ہوئے، یہ تو گویا کہ ظلمات بعضها فوق بعض ہے کہ مساجد جو صرف اللہ کے لیے ہیں اور وہاں پکارا جا رہا ہو کسی اور کو، اور ایسی مساجد کہ جہاں کسی کا مقبرہ بھی موجود ہو تو وہاں تو وہ لوگ جا کر جو ہے سجدہ ریز ہونے میں بھی کوئی جو ہے آر محسوس نہیں کرتے۔ اگر کوئی پوچھے گا تو مسجد ہے جی، یہ تو ہے ہی سجدے کی جگہ، درا حالانکہ ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، وہ اس صاحب قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں آپ کے ہاں آج بھی موجود ہیں، اور اس کی عینی گواہ بھی موجود ہے جو اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ کر آئے۔ تو ان المساجد للہ، اور یہ مساجد جیسا کہ میں نے عرض کیا دونوں چیزیں مراد ہیں، مسجدیں بھی مراد ہیں اور وہ اعضاء کے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے خاک کے اوپر آتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ بات بھی ابھی جنات ہی کی انہو سے مراد کیا، اور یہ بھی حضور کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ جنات نے یہ بات بھی کہی اپنی قوم کے لوگوں سے، انہو لما قام عبد اللہ، اپنی قوم کے لوگوں کو بتا رہے ہیں جب اللہ کا ایک بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کے گھر میں، یدعوہ، جو صرف اسی کو ایک کو پکارتا ہے، کسی دیوی یا دیوتا کو نہیں پکارتا، کادو یکونون علیہ لبدا، تو مشرکین مکہ اس پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں گویا کہ اس کو ختم کر دیں گے۔ لبد اصل میں آتا ہے لوگوں کے ہجوم کے لیے، انبوہ کثیر جس کو کہا جاتا ہے، بلکہ حافظ احمد یار صاحب نے تو بتایا تھا لبدن اصل میں کہتے ہیں وہ ببر شیر کی گردن کے اوپر جو بال ہوتے ہیں جو گچھے کی شکل میں ہوتے ہیں، اور وہ بہت گھنے بال ہوتے ہیں، ایک بال تو بقیہ جسم کے اوپر ہیں، اس میں سے ایک ایک بال الگ ہے اور وہ گویا کہ نظر آ رہا ہے، لیکن گردن کے اوپر جو گچھا ہے بالوں کا، جو ببر شیر کا ایک خاص طرح امتیاز ہوتا ہے، اس کو لبدن کہتے ہیں۔
تو گویا کہ انسانوں کا جم غفیر جو ہے وہ بےتاب ہوتا ہے حضور کو ختم کرنے کے لیے، اور حضور کو تو باقاعدہ شہید کرنے کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کر لی تھی۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جنات نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور صرف اسی کو پکارتے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر ایسے انبوہ کثیر کی طرح ہجوم بن کر جو ہے آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بربی احد، اب یہاں جو ہے حضور سے کہا جا رہا ہے۔ گویا کہ 19 آیات جو ہم نے پڑھی، یہ کل کی کل آیات جو ہے ان کا محور کیا ہے؟ وہ جنات جنہوں نے قرآن حکیم کی ان آیات کو سنا تھا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے علاقے سے واپس تشریف لا رہے تھے وادی نخلہ میں، یہ واقعہ پیش آیا تھا، ابتداءً میں نے عرض کیا تھا۔ قل اے نبی کہہ دیجئے انما ادعو ربی، میں تو پکارتا ہوں اور پکاروں گا صرف ایک رب کو، ولا اشرک بربی بہ احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ پس منظر میں رکھیے 360 جو ہے دیویاں اور دیوتاؤں کے مجسمے تھے جو بیت اللہ میں موجود تھے۔ اب ان میں کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی شکل کا ہوگا، ممکن ہے کوئی مجسمہ ایسا ہو کہ انسان کا دھڑ ہے اور اوپر جو ہے کسی ہاتھی کا سر لگا دیا گیا، جیسے کہ آج آپ کو ہندوؤں کے مندروں کے اندر اس طرح کے نقشے جو ہے آپ کی نگاہوں سے گزرتے ہیں، انسانوں کے اندر ایک روب پیدا کرنے کے لیے، یہ بھی مخلوق ہے۔ اب یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سوائے بیہودہ باتوں کی اور کچھ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ یہ جو ان کی یہ بات کہی گئی، انما ادعو ربی، میں تو پکاروں گا صرف اپنے رب کو، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کروں گا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تو اختیار اس بات کا بھی حاصل نہیں کہ تمہارے بارے میں کسی ضرر یا کسی نقصان یا کسی اندیشے یا تمہاری ہدایت کے بارے میں کوئی فیصلہ میں کر سکوں۔ اللہ نے تو مجھے یہ اختیار بھی نہیں دیا۔ اور یہ بات بارہا میں نے بیان کی ہے کہ سب سے بڑھ کر حضور کے قلب مبارک میں جو خواہش پیدا ہو سکتی تھی کہ یہ ایمان لے آئے، وہ کون تھے؟ ابو طالب تھے، حضور کے سگے چچا، جنہوں نے بظاہر جو ہے دنیاوی زندگی میں جو عرصہ بھی آغاز وحی سے پہلے کا ہے اور اس کے بعد بھی جس طرح پروٹیکشن دی ہے اور جس طرح کیئر کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضور اپنے آپ کو بڑا زیر بار احسان سمجھتے تھے ان کے، اور سب سے بڑھ کر خواہش ان کے بارے میں حضور کے دل میں یہی تھی کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن وہ بھی اس دنیا سے گئے تو ایمان سے محروم گئے۔ تو مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے تمہارے بارے میں کہ تمہیں ہدایت یا ضلالت یا ان میں سے کسی شے کا اختیار مجھے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا، اب آگے الفاظ آ جائیں گے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ کی پکڑ اور گرفت سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ الفاظ کس سے کہلائے جا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ وَلَنْ أَجِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ ہی اللہ کے سوا میں کہیں کوئی پناہ حاصل کر سکتا ہوں۔ کہنے والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ، اصل بات کیا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے پیغامات میں سے کہیں کمی بیشی کر دی، کوئی اونچ نیچ کر دی، سختی والے کسی آیت کے اندر کوئی نرمی پیدا کر دی، تو میں تو اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے سوا تو کوئی میرا پناہ گاہ نہیں ہے، کہیں سے مجھے کوئی پناہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کوئی نہیں بچا سکتا مجھے اللہ کی پکڑ سے۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہ ہی اس کے سوا کوئی مجھے پناہ گاہ حاصل ہو سکتی ہے۔ ملتحدہ کا لفظ جو ہے لحد کسے کہتے ہیں؟ ایک گویا کہ جسے آپ کہیے کہ بغلی قبر جو ہے اس کے لیے بھی لحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک قبر تو وہ ہے آپ نے گڑھا کھودا اور اسی کے باٹم جو ہے گڑھے کا، اس کے اندر جو ہے جو بھی ڈیڈ باڈی ہے اس کو لٹا دیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ سلے برابر کر دی، جو عام طور پر آج کل قبر استعمال کی جاتی ہے اور اسی کا جو ہے رواج ہے۔ لیکن جسے لحد کہتے تھے وہ اصل میں بغلی قبر ہوتی تھی کہ گڑھا کھودا جاتا تھا، اس کے بعد ایک جو ہے وہ ایک باقاعدہ ایک جھروکا سا وہ کھول چھوڑ دیا جاتا تھا، ایک ونڈو، اور اس کے بعد قبر بنائی جاتی تھی جو بغلی قبر ہوتی تھی، گویا کہ سیدھی ہے، اس کے بعد ایک جگہ ہے کہ جہاں سے اس ڈیڈ باڈی کو آپ نے اندر ڈالنا ہے، اور پھر بغل کے اندر جو ہے وہ دوسرا حصہ جہاں وہ ڈیڈ باڈی رکھی جاتی تھی، یہ لحد کہلاتی تھی۔ گویا کہ جو ایک سیدھا رستہ ہے اس سے ہٹا ہوا رستہ، الحاد یہیں سے نکلا۔ اصل دین کیا ہے؟ وہ تو توحید ہے۔ اس کے اندر اگر آپ نے کوئی بغلی رستہ اختیار کر لیا، کوئی بغل بنا دی، تو وہ الحاد ہو گیا، شرک بھی اسی کے اندر آ جائے گا۔ تو ملتحدہ تو اللہ کے سے اس کے لیے اس کے بعد پھر یہی اصطلاح استعمال ہونے لگی پناہ گاہ کے لیے
گویا کہ جو آپ کو اوپر سے تو نظر نہیں آ رہی لیکن اندر غار موجود ہے، اور وہاں کوئی شخص اگر چھپا ہوا تو اوپر سے تو وہ نہیں دیکھ سکے گا کوئی شخص بھی اس کو. تو وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تو کہیں کو یہاں سے پھر وہ پناہ گاہ کے لیے وہ اصطلاح استعمال ہونے لگی کہ اللہ کے سوا کہیں میں جو ہے پناہ حاصل نہیں کر سکوں گا، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، ہاں میرے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے جو مشن مجھے سونپ دیا، جو ڈیوٹی میرے ذمے لگا دی کہ اللہ کے پیغامات کو اور اس کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا دوں. پہنچا دینا اللہ کی طرف سے اس کے پیغامات کو، اس کے احکامات کو. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو یقیناً اس کے لیے تو پھر جہنم ہے کہ جو اس میں اس کو جھونکا جائے گا اور رہے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ وہ بات ہے جو قرآن میں سینکڑوں مقامات پر بیان کر دی گئی. اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، اللہ کے بہترین وعدے ہیں تمہارے ساتھ. لیکن یہ کہ اگر نافرمانی، سرکشی اور بغاوت کی روش اختیار کرو گے، شیطان کے اعلی کار بن جاؤ گے، تو پھر اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بھی پھر بہت شدید ہے، اور وہ پھر وہ ہمیشہ کا عذاب ہے کہ جس کے اندر تم مبتلا رہو گے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا. اب یہاں اختلاف وعدے سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے، بار بار قیامت کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں کب آئے گی قیامت بتائیے ہمیں. عذاب بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ عذاب کو ویلکم کرنے کو ہم تیار ہیں، جو دھمکی آپ بار بار ہمیں عذاب کی دے رہے ہیں اس کو ہم فیس کریں گے، اسے ویلکم کرتے ہیں، لے آئیے وہ عذاب ہمارے اوپر. اور اس کے آگے جہنم بھی مراد ہے کہ جب وہ اس جہنم کا یا قیامت یا اس عذاب کو دیکھیں کہ فَسَيَعْلَمُونَ، تو اس دن انہیں معلوم ہو جائے گا، خوب جان لیں گے، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ کون ہے وہ شخص کے جس کے مددگار انتہائی کمزور ہیں. اضعف ناصرا، اس دنیا میں تو ابو جہل کی چوپال اور اس کے مددگار، اس کے حواری اور اس کے جو بھی تھے وہ پورا کا پورا جتھا موجود تھا، جو اس کے چشم و ابرو کے اشارے پر جو ہے ممکن ہے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو. لیکن جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ان کے سامنے آئے گی یا عذاب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے آ پڑے گا تو کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کون وہ ہے کہ جس کا جتھا اس دنیا میں خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن اس دن انتہائی بودا اور کمزور ہوگا. وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور معلوم ہو جائے گا کہ جو حمایتی اس دنیا میں انہیں جتھے کے اندر جو حاصل تھے وہاں کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا. بہت ہی کم تعداد ہوگی ان لوگوں کی کہ جو ان کی حمایتی وہاں سامنے ہوں گے. ظاہر وہ سب کے سب جہنمی ہیں نا. ابو جہل کے جو جسے آپ کہیے کہ جو اس کی چوپال تھی اور اس میں شریک ہونے والے لوگ سوائے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا، اس کے علاوہ سب کا انجام وہی ہوگا جو ان کے گرو کا، ان کا سر خیل جو تھا ابو جہل جو اس کا ہونے والا ہے. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں نہیں جانتا. اقریب ما توعدون، کہ جس شے کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بالکل قریب ہے. ام یجعل له ربی امدا، یا یہ کہ اس معاملے کو میرے رب نے کچھ مؤخر کر دیا ہے، انہیں کوئی مہلت اور کوئی ڈھیل دے دی ہے. یہاں بھی توعدون سے مراد دونوں چیزیں مراد ہیں. وہ عذاب کے جس کی دھمکی دی گئی ممکن ان کے سروں پر مسلط ہو، اس نوع کا عذاب استیصال تو نہیں آیا جس میں پوری کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا. لیکن یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ان کی پیٹھ پر عذاب کا جو کوڑا برسا ہے وہ غزوہ بدر کے موقع پر برسا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ان کے فرعون تھے جو سرکش تھے، ابو جہل ہے اور اسی طرح عتبہ ہے، پھر ولید ہے اور کتنے ہی اور ہیں جو واصل جہنم ہوئے تھے، یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا تھا جو ان کی پیٹھ کے اوپر برسا. تو کچھ میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں جانتا کہ ان سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا، جو عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسے گا وہ ان کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے. اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، یا یہ کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے ابھی کوئی مہلت جو ہے مقرر کر دی گئی، فوری طور پر کوئی ان کی پکڑ نہیں ہے. عالم الغیب، وہ ذات جو ہے وہ تمام چھپی چیزوں کی جاننے والی ہے. میرے پاس کوئی خبر نہیں، کوئی علم نہیں وہ قیامت کب ہوگی، عذاب کب آئے گا. تو بارے بارے میں یہ فیصلہ کر لیں جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ مجھے تو کوئی اس کا جو ہے اختیار نہیں دیا گیا کہ تمہاری ضلالت اور ہدایت کا فیصلہ میں کر لوں، میں جسے چاہوں تو اسے ہدایت سے نواز دوں. یہ کل کا کل اختیار اللہ کے پاس ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ کون ہدایت کا طالب ہے، کس کے اندر جو ہے وہ پیاس موجود ہے. اور ظاہر ہے اسی معاشرے سے ابو بکر بھی تو نکلے تھے، عثمان بھی تو نکلے تھے، بلال بھی تو نکلے تھے. کون تھے؟ اسی بستی کے رہنے والے تھے، اور انہی میں وہ بدبخت بھی تھے، ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، ولید ہو، عتبہ ہو، تمام لوگ بھی تھے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ نہیں خبر دیتا، نہیں مطلع کرتا اپنی غیب کی باتوں میں سے کسی کو بھی.
عالم الغیب تو صرف وہ ذات ہے نا۔ علم غیب کے بارے میں عام طور پہ بڑے بڑے مباحث جو ہے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ رسولوں کو کتنا علم غیب دیا گیا۔ ہمیں کیا اس بات کا جو ہے کوئی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم غیب میں سے کتنا اللہ نے رسولوں کو دے دیا؟ لیکن یہ بات تو مسلم ہے نا کہ رسولوں اور نبیوں کے لیے بہت سے غیبی امور جو ہمارے لیے غیب کا درجہ رکھتے ہیں وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ شب معراج حضور کو جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کرا دیا گیا۔ سب سے بڑی غیب کی بات ہے کہ ہم فرشتے کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہر نبی اور رسول کے پاس اللہ کا فرشتہ آیا جس نے اس پیغام کو اس نبی اور رسول تک پہنچایا۔ یہ تمام غیبی باتیں ہیں۔ تو غیب کی کتنی ہی باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے، اور جتنا کچھ چاہتا ہے، کوانٹٹی کیا ہوگی، اس غیب کی کوالٹی کیا ہوگی، کس نوع کا ہوگا، کس درجے کا ہوگا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھنا یا کل غیب کا وہ عالم ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ عالم الغیب صرف وہی ذات ہے، اللہ کی ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ نہیں خبر دیتا اپنی غیب کی باتوں میں سے کسی کو بھی، کسی شخص یا کسی نبی رسول کو بھی، الا من ارتضی من رسول، مگر یہ کہ رسولوں میں سے جس کو وہ منتخب کر لے، جس سے وہ راضی ہو، جسے وہ پسند فرما لے۔ اور کتنا غیبی علم اس تک دینا ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم امتی یا بعد کے لوگ یا اس موقع پر جو لوگ موجود تھے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نبوت اور رسالت یہ کیڈر جو ہے اس کو کتنا علم غیب دیا گیا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ گویا کہ اپنے درجے میں یہ غیبی امور میں سے ایک امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے کس کو کتنا علم غیب دیتا ہے۔ لیکن ہمارا تو بس یہی ایمان ہے کہ رسول کو اگر غیب کا علم ہے تو بس اسی قدر جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ ورنہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کا پہلے علم ہوتا اور معلوم ہوتا کہ طائف میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، میرا پورا جسم جو ہے لہو لہان ہو جائے گا، یہ تو کوئی بہت دور کی مستقبل بعید کی بات نہیں تھی۔ لیکن حضور تو گئے ہیں دعوت وہاں تک پہنچانے کے لیے۔ جیسے کہ کہا گیا نا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں تمام کا تمام خیر جمع کر لیتا اپنے پاس۔ یہاں خیر سے مراد روپیہ پیسہ مال و دولت نہیں ہے، بلکہ کل ہدایت جمع کر لیتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت حضور کو دی ہے اور جس مقام تک ان کو پہنچایا، کوئی نبی بھی وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہاں اس بات کو واضح کر دیا گیا، الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اس لیے کہ وحی اور اللہ کے پیغامات کو رسول تک پہنچانے کے لیے جو پورا پروسیس ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہت مضبوط اور چوکی دار اور پہرے دار فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو اس کلام کو بغیر کسی کمی بیشی کے رسول تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور آگے آ بھی جائے گا کہ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ اس کے رب کے پیغامات پہنچ چکے ہیں ان لوگوں تک۔ اب یہاں جو ضمیر ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ رسول یہ جان لے کہ فرشتوں نے اللہ کا پیغام بلا کسی کمی بیشی کے ان تک پہنچا دیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس وحی کی حفاظت کے انتظامات اس صورت کے آغاز میں بھی موجود ہیں۔ جنات نے بھی اس کو تسلیم کیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے اور پیغامات جو ہیں آ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے تعاقب میں جو ہے دہکتے ہوئے انگارے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، اور بہت ہی چوکی داری اور حفاظت اور پہرے داری کا نظام جو اس پوری کائنات میں اللہ نے پھیلا دیا، اس لیے کہ وحی جو ہے اس کے اندر کہیں کوئی اچکر نہ لے جائے۔ یہ تمام چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا ذکر اس صورت کے اندر بھی موجود ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس لیے کہ وہ چلاتا ہے اس کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی رصدا، وہ بہت ہی جو چوکیدار اور نگہبان، اور وہ فرشتے اس وحی کی حفاظت کے لیے لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ وہ جان لے کہ ان کے رب کے پیغامات جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ان لوگوں تک، وہ پہنچائے جا چکے ہیں ان لوگوں تک۔ یہی وہ بات ہے نا جس کی گواہی حضور نے دی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام، یہ دین، جو پیغامات مجھے دیے گئے تھے تم تک پہنچا دیے؟ نہیں پہنچا دیے۔ تمام لوگوں نے گواہی دی، انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت۔ تو اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک مراد یہ ہے کہ تاکہ رسول جان لیں کہ فرشتوں نے اللہ کے پیغامات رسول تک پہنچا دیے اور وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں، اس کے اندر کہیں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، جو پیغام اللہ کا تھا اس فرشتے رسول نے مجھ تک پہنچا دیا۔ دوسرا یہ بھی ہے تاکہ اللہ جان لے کہ فرشتوں نے آپ کے پیغامات رسول تک پہنچا دیے، یہ بھی اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک جو ہے اس کی ضمیر اس طرف بھی جاتی ہے، لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةً، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پیغامات جو ہیں وہ رسول تک پہنچ چکے ہیں۔
اور ایک مراد یہ بھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ رسولوں نے یہ پیغامات جو اس تک پہنچے تھے انسانوں تک بھی اسی طرح پہنچا دیے۔ یہ تینوں ڈائمنشنز اپنی جگہ موجود ہیں۔ جو ہمارے مفسرین ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہ جنہوں نے ان تینوں راہوں کو کہا کہ اس کا احتمال ہے کہ لیعلم کے اندر ضمیر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے یا رسول کی طرف ہے، اور تینوں اعتبارات سے جس کا بھی میں نے ذکر کیا۔ لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم، اور اللہ تعالیٰ نے تو احاطہ کر رکھا ہے، اس کی گرفت میں ہے، اس کے قابو میں ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور اس میں تو بات اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نوالا انسان کے حلق میں نیچے اترنے سے پہلے اپنے رب کے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں اس شخص کے حق میں غذا بن کر اتروں یا ذہن کا کام کروں۔ تو اس حد تک اگر معاملہ ہے تو ہم کیسے کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ ہماری اس کوئی بدعملی ہم کر رہے ہوں اور یہ سمجھے اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ہم اپنا ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، اگرچہ کتنا ہی ہم سمجھ رہے ہیں اپنے بارے میں ہم بڑے جو ہیں، جو ہمیں بڑا اختیار ہے، سب کچھ خود کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی عام طور پہ چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے، ناخن بڑھتے ہیں کس قدر کوفت ہوتی ہے۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دن جو ہیں، جو حضرات بھی اہتمام کرتے ہیں کہ یہ مونچھوں کے بال نہیں ترشوائیں گے، کاٹیں گے نہیں، اور اسی طرح ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے، تو ان کے اوپر یہ 10 دن جو ہے خاصے شروع کے 2-3 دن تو گزر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو پھر الجھن ہونے لگتی ہے۔ لیکن ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کہ ہم ان باتوں کی گروتھ کو روک سکیں، ان بالوں کی گروتھ کو، ناخنوں کی گروتھ کو، تو ہمارا تو اپنے جسم کے اوپر کوئی اختیار نہیں۔ لیکن انسان جو ہے بہرحال نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، انسان اپنے آپ کو فرعون سے کم نہیں سمجھتا کہ میرے پاس تو اختیار کلی ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور بڑے بڑے فنور نماردہ جو ہیں گزرے ہیں اور انہیں معلوم ہے، مطلب یہ کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے تو کنٹرول میں لے رکھا ہے وہ پورا انوائرمنٹ کہ جس میں رسول کام کر رہے ہیں، مکی صورت ہے، اور ان تمام لوگوں کا جو طرز عمل ہے، اور جیسے کہ ہم نے پڑھا وہ حضور کے اوپر گویا کہ یلغار کرنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں جب اللہ کے رسول جو ہیں کہیں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، توحید کا پیغام ان تک پہنچا رہے ہوں، لبدا کے الفاظ ہم نے پڑھے تھے، وہ ہجوم در ہجوم جو ہے آپ کے اوپر یلغار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تمام چیزیں ہیں، اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے تو ان کا ایک ایک عمل، ان کی ایک ایک کرتوت کو گن گن کر سنبھال رکھا ہے۔ انہیں جواب دہی کرنی ہوگی اپنے ایک ایک عمل کی، خواہ وہ ذرے کے ہم وزن ہو، بدی کا عمل ہو، کوئی نیکی اگر انہوں نے کمائی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ان کا تو ذرے کے ہم وزن جو عمل ہے وہ بھی اللہ اسے رائگان نہیں قرار دے گا۔ اسی طرح جو بدی کے رستے پر آگے چل رہے ہیں تو ان کے تمام سیاہ کرتوت جو ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ یہاں یہ سورہ جن کی 28 آیات مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میسج بھی قرآن کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دے اور ہمارے اندر آمادگی پیدا کرے کہ ہم اس رستے پر آگے بڑھ سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔